بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ اگرچہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک کشتی میں بیٹھے کچھ لوگ ایک دریا پار کر رہے تھے۔ کشتی پانی کی طوفانی لہروں میں آ کر غرق ہو گئی۔ اس کشتی میں ایک عورت بھی اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی غرق ہو گئی تو عورت اپنے بچے کو سنبھالے ہوئے کسی طرح ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ دریا میں پانی کا طوفان زوروں پر تھا اور بیچ دریا کے تختہ پانی کی سطح پر بہہ رہا تھا، اور ماں اور بیٹا اس پر سوار پانی کے بہاؤ کی سمت بہتے چلے جا رہے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ ماں کی جان قبض کر لی جائے، اور میں نے ماں کی جان اسی تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے، اور تختہ پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے، جو کبھی بھی کسی خطرناک لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کیسا بے بسی کا مقام تھا کہ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگران کا بندوبست۔ پانی کی سطح پر بہتے بہتے یہ تختہ ایک بستی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے کہ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ لوگ دریا میں کود گئے اور تختے کو کنارے پر کھینچ لائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور پھر اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اتفاق سے سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ سردار کا دل پسیج گیا اور اس نے بچے کو اپنا بنا کر اپنی نگرانی میں لے لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا ہو گیا تو ایک دن اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اور اس کے کرندوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کی خاطر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ نڈر اور بے باک سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سفر کے دوران کہیں سے سرمے کی ایک عجیب و غریب ڈبیا مل گئی تھی۔ اتفاق سے اس سپاہی کی نظر کمزور تھی اور اس کو ایسے سرمے کی بہت ضرورت تھی جو آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کو بہتر کر دیتا، لہذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آنکھوں میں لگانے سے کہیں اس کی بچی کچی بنائی بھی نہ جاتی رہے، اس لیے یہ سرما پہلے کسی اور پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب یہ خیال اس سپاہی کے ذہن میں آیا تو قریب ہی وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ سپاہی نے سرمے کی جانچ کرنے کے لیے جو ہی سلائی بچے کی آنکھوں میں پھیری تو اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ مکار تھا، اس لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ بچے کی چیخ پکار سن کر سپاہی نے سرمے کی ڈبیا پھینکی اور چلتا بنا۔ شاہی قلعہ گزر جانے کے بعد بچہ سرمے کی ڈبیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آدمیوں اور گدھوں کی کمی نہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ تم ہمیں بتا دینا، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کی نشاندہی پر وہ لوگ کھدائی کر کے خزانہ نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں صاحب ثروت بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو چکی تھی۔ زمین کے تمام پوشیدہ خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اور اپنی طاقت میں زور بروز اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قرب و جوار کے تمام سرداروں کو زیر کیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو اور اس کی قوم کو عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
قوم عاد موجودہ یمن اور ایمان کے علاقے میں کوئی 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و اولاد، سرسبز کھیتوں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح رعایا بھی اللہ تعالیٰ کی سرکش تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ لوگ بغاوت اور سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے راہ ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اکثر توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ایک دن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ شداد جب جنت کا نقشہ اور اس کی نعمت کے احوال کے بارے میں سن چکا تو وہ بدبخت کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ بعد ازاں اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی معمار اکٹھے کیے اور ارم کے مقام پر جنت عارضی کی تعمیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط فصیل کی تعمیر کا کام شروع کیا، پھر اس نے اس کے اندر شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھل پھول لگا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عود بلند تونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں تعمیر کی گئی۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب معماروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو اس نے ایک عالی شان لشکر تیار کیا اور پورے جہو جلال کے ساتھ اپنی تیار کردہ جنت کے نظارے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شداد کو اپنی خود ساختہ جنت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شداد کو بھی یہ وعید سنائی۔ شداد نے 3 شرائط پورے کرنے کے لیے کہا، اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہونی ہے تو مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں اپنی جنت کے اندر ہوں اور نہ باہر، مجھے موت اس وقت آئے جب میں نہ زمین پر ہوں اور نہ آسمان پر، فرشتہ میری جان اس وقت قبض کرے جب نہ دن ہو اور نہ رات۔ شداد جب اپنی تیار کردہ جنت کے پاس پہنچا تو سورج آدھا اندر تھا اور آدھا باہر۔ ابھی اس کے گھوڑے کا اگلا پاؤں خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور پچھلے پاؤں باہر کے۔ شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے خود ہو کر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ زمین پر تھا اور نہ آسمان پر کہ فرشتہ اجل آن حاضر ہوا۔ شداد کی تینوں باتیں پوری ہو گئی اور فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دونوں بار اگر کسی پر ترس آیا تو وہ شداد تھا۔ ایک بار جب وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر تھا اور دوسری بار جب اس نے اتنے جتن کر کے اپنے لیے جنت بنوائی مگر موت نے اس کو دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔